السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میرا زبردستی نکاح کروا دیا گیا تھا، بلکہ یہ زبردستی میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے شوہر کے ساتھ کی گئی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی اور اب مطمئن سی اپنی سیج پہ بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں مستقبل کے سپنے تھے اور دل میں اس وقت گہرے جذبات ابھر رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کی محبت میں سرشار تھی اور اس وقت بھی بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں اپنی محبت اور وفا سے اسے اپنا بنا لوں گی۔ اگر ابھی وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں اسے منا لوں گی۔ اسی سوچ سے میں مطمئن تھی۔ اب تو آدھی رات ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی، لیکن پھر ایک دم دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں سیدھی ہو بیٹھی، وہ اندر آنے والا تھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میرا نام روبی ہے۔ میں ایک 19 سال کی شوخ اور چنچل سی لڑکی ہوں۔ میں تھوڑی دل پھینک قسم کی لڑکی ہوں۔ مجھے جو لڑکا اچھا لگتا میں اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتی، دوستی کرتی، میں ناولوں کی دنیا میں رہتی، کبھی خط و کتابت کرتی اور کبھی فون کے اوپر اس سے بات کرنے لگ جاتی۔ ہم 2-4 بار باہر کسی ایسے کیفے میں ملتے جہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کر کچھ کھا پی کر ہم اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے اور پھر میں تو 4 تحفے وصول کر کے اسے چھوڑ دیتی۔ مجھ سے زیادہ دیر ایک شخص کے ساتھ بندھا نہیں جاتا تھا۔ جب بھی مجھے اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت شخص ملتا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاتی۔ مجھے خود اپنی عادت پسند نہیں تھی کیونکہ اس طرح لوگ میرے کردار کو غلط سمجھتے، حالانکہ میں اپنے آئیڈیل کی تلاش میں تھی۔ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو ہر لحاظ سے مکمل ہوتا، جو باہر سے بھی خوبصورت ہوتا اور اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ میں اپنے لیے ایک مکمل مرد کی تلاش میں تھی۔ اسی وجہ سے ہر دوسرے مرد کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر اس کی طرف لپک جاتی، لیکن میری یہ عادت اچھی نہیں تھی۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی، ایک معصوم اور شرارتی سی بچی تھی۔ میں جب 14 سال کی ہوئی تو چونکہ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور بھائی اپنے کام پر چلا جاتا، میں گھر پر اکیلی رہتی۔ اکثر ہی میں کسی نہ کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی۔ اسی دوران اپنی سہیلی کے ایک بھائی کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے توجہ دینا شروع کی تو مجھے بھی بہت اچھا لگنے لگا اور پھر اکثر ہی ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ اس کی توجہ مجھے اچھی لگتی، گھر آ کر بھی میں اسے فون کر لیتی اور ہم فون پر بھی کتنی دیر باتیں کرتے رہتے۔ وہ تو جب وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے اور کسی اور علاقے میں چلے گئے تو تب ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ وہاں جا کر اس بے وفا نے مجھے ایک بار بھی یاد نہیں کیا۔ میں کئی دنوں تک اداس پھرتی رہی۔ بھائی نے میری اداسی کو محسوس کیا بھی اور مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کیا بتاتی؟ پھر کچھ عرصے کے بعد جب مجھے میٹرک کی ٹیوشن کی ضرورت پڑی تو میں نے بھائی سے کہہ کر قریب ہی ایک اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پر میں شام 4 بجے سے 7 بجے تک پڑھتی تھی۔ بھائی شام کو آتے ہوئے مجھے ساتھ ہی لے آتا۔ وہاں پر سیکنڈ ایئر کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ اکثر آتے جاتے اس نے مجھے مسکرا کر دیکھنا تو میں نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینا۔ پھر ایک دن اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ میری طرف پھینک دیا۔ میں گھبرا گئی اور ارد گرد دیکھا، لیکن شکر ہے کہ وہاں پر کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور اسے مٹھی میں اچھی طرح بند کر لیا۔ گھر آ کر دیکھا تو وہ ایک فون نمبر تھا۔ میں مسکرا دی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے فون کیا اور پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ اس کا نام وجدان تھا اور وہ ہم سے اگلے محلے میں رہتا تھا۔ کافی دیر تک میری اس کے ساتھ بات چیت چلتی رہی۔ اکثر وہ مجھے چھوٹے موٹے گفٹ بھی دیتا رہتا۔ اس طرح میں بھی اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا کر اسے کوئی نہ کوئی چیز گفٹ کر دیتی۔ لیکن پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں چلا گیا اور یوں میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اب تو سالوں گزر چکے تھے، میں نے دوبارہ اسے نہ دیکھا نہ سنا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزر گیا۔ میں نے میٹرک کر لیا اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور فرسٹ ایئر میں آتے ہی مجھے آنے جانے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ بھائی تو صبح چھوڑ تو آتا تھا لیکن دوپہر کے وقت آنا مشکل تھا۔ اس لیے پھر بھائی نے مجھے وین لگوا کر دی۔ وین والا چھٹی کے وقت سب سے آخر میں مجھے اتارتا کیونکہ میرا سٹاپ آخری تھا۔ میرا گھر سب کے بعد آتا تھا، اس لیے جب آخری لڑکی بھی اتر جاتی تو وہ اکثر مجھے اس طرح دیکھتا کہ اس کی نظروں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہوتی اور پھر
آہستہ آہستہ ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ اس طرح آتے جاتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ راستے میں کبھی رک کر وہ مجھے کچھ نہ کچھ کلا دیتا۔ ابھی ہماری بات چیت چلتے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وین کی کسی لڑکے نے وین والے کے رویے کے متعلق شکایت کر دی، اور وہ کالج والوں نے وین والا تبدیل کر دی، اور میں دل محسوس کر رہ گئی۔ کالج میں یوں تو میری صرف ایک ہی دوست تھی، اور وہ تھی مریم۔ ہم دونوں میں بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ ہم دونوں ہی بچپن سے یتیم تھے، اور دونوں ہی اپنی اپنی بھابھیوں کی ڈھسی ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں کی خوب دوستی ہو گئی۔ مریم بھی ایک پیاری اور اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کی منگنی پہلے سے ہی اپنے چچا زاد کزن کے ساتھ ہو چکی تھی، اور وہ اکثر اس سے ملنے کے لیے کالج سے کلاس بنک کر کے چلی جاتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اس لیے ہر 2 دن بعد وہ بیچارہ گیٹ پر آ کر کھڑا ہو جاتا، اور چاروں نے چار مریم کو اس سے ملنے کے لیے جانا ہی پڑتا۔ میں مریم کو رشک اور حسد سے دیکھتی۔ اس نے جس محبت کو چاہا اس سے پا بھی لیا، اور میں ابھی تک اپنی محبت کی تلاش میں تھی۔ سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد اب میں گھر میں تھی اور ہر وقت فارغ رہتی تھی، لیکن بھابھی کو میرا یہ فارغ رہنا بہت برا لگتا تھا، اس لیے مجھے اب فارغ بیٹھے دیکھتی تو کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتی۔ میں بھابھی کو انکار نہیں کرتی تھی، کیونکہ بہرحال وہ ہمارے گھر کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھی اور بھائی کی محبت تھی، اس لیے میں اسے کسی بھی کام سے انکار نہیں کرتی تھی۔ میرے گھر میں صرف میری بھابھی اور بھائی ہی ہوتے ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا شافع ہے۔ میرے ماں باپ کا انتقال تو کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا، میں تب چھوٹی تھی۔ بھائی نے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق پالا پوسا اور جوان کیا۔ بھائی کی شادی 6 سال پہلے ہو چکی تھی، اور اب ان کا 4 سال کا بیٹا بھی تھا۔ ہمارے گھر میں یوں تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا، لیکن کبھی کبھار بھابھی کسی نہ کسی بات پر موڈ خراب کر لیتی یا میرے ساتھ غصہ کرنے لگتی، تو پھر کئی دنوں تک گھر کا ماحول خراب رہتا۔ بھائی نہ تو بھابھی کی سائڈ لیتے اور نہ ہی میری۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتے اور مجھے اور بھابھی کو یہی کہتے کہ اپنے مسئلے خود نپٹاؤ، مجھے اس میں انوالو مت کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی کو بھیا کی طرف سے شے نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ فساد نہیں ڈالتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی آئی۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی تھی، تو میں نے جلدی جلدی اپنے لیے چائے کا پانی رکھا اور دوسری طرف انڈا فرائی کر کے سلائس سیک لیے کہ اتنے میں بھابھی چلی آئی اور کہنے لگی، تمہیں صرف اتنی پرواہ ہے اور کسی کا خیال نہیں۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی تم نے نہ تو آ کر مجھے پوچھا اور نہ ہی ناشتہ بنا کر دیا۔ تمہارے بھائی بھی بھوکے ہی دفتر چلے گئے، اور اب میں بھی بھوکی بیٹھی ہوں۔ مجھے تھوڑی سی شرمندگی تو ہوئی کہ واقعی مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے بھابھی سے معذرت کر لی اور کہا کہ مجھے بھی دیر ہو رہی تھی۔ آج میرا کالج میں ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے، اس لیے مجھے ذرا جلدی ہے۔ لیکن بھابھی کا موڈ بدستور خراب رہا، اور وہ اپنے لیے خود ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے بھابھی کو ان کے حال پر چھوڑا اور جلدی جلدی ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ کالج آ کر بھی میرے دماغ پر بھابھی کا خراب موڈ ہی سوار رہا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا تو میرے ذہن سے یہ باتیں نکلتی ہی نہیں تھی، ایسے لگتا تھا کہ دماغ کے بیچ پھنس کر رہ گئی ہیں۔ میں بار بار انہیں سوچتی اور سوچ سوچ کے کڑتی۔ حالانکہ کالج میں پہلے پیریڈ میں میرا ٹیسٹ تھا، لیکن میں کلاس میں ہی نہیں گئی۔ بھابھی کے غصے کی وجہ سے میں نے ٹیسٹ بھی نہیں دیا۔ میری دوست مریم نے مجھے بہت اصرار کیا کہ ٹیسٹ دے لو، ورنہ ٹیچر شازیہ بہت غصہ کریں گی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور آج کلاس نہیں لی۔ میں سستی سے یوں ہی کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی رہی اور آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ 3 پیریڈ سے گزر چکے تھے، میں کالج آ کر بھی کوئی کلاس نہیں لے پائی۔ میرا ذہن اس وقت بہت منتشر تھا اور کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بیزاری اور بوریت آ رہی تھی۔ 3 پیریڈ کے بعد 4تھا پیریڈ ہمارا فری ہوتا ہے، تو اتنے میں مریم چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، نہ تو تم نے کلاس لی ہے اور نہ ہی تم نے ٹیسٹ دیا ہے، کب تک یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہاں بیٹھی رہو گی؟ کلاس میں اگر کسی لڑکی نے شکایت کر دی تو تمہیں پتا ہے نا مس شازیہ کتنا غصہ کرتی ہیں۔ مریم نے مجھے بتاتے ہوئے کہا، تو میں نے غصے اور بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت بیزاری ہو رہی ہے، اور صبح بھابھی سے بھی تھوڑی منہ ماری ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے ہر بات پر غصہ آتا جا رہا ہے۔ میں نے مریم کو نہ بتاتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا۔
تو وہ کہنے لگی، تمہیں اب ان چیزوں کا عادی ہونا چاہیے، یہ تو روز کی معمول کی باتیں ہیں، کب تک بھابھی کے پیچھے اپنے آپ میں یوں کرتی رہو گی؟ اب تم سمجھدار ہو جاؤ اور دعا کرو تمہیں ایک اچھا ہم سفر مل جائے تاکہ تمہاری اگلی زندگی آسان ہو۔ مریم نے کہا تو میں چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ ابھی تو میں سیکنڈ ایئر میں تھی اور ابھی اس بات کے لیے بہت وقت تھا۔ بھائی نے ابھی تک گھر میں میری شادی کی کبھی بات نہیں کی، اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ ابھی اس کو وقت لگ جانا ہے۔ اتنے میں مریم کہنے لگی، یار آج تو مجھے بہت بھوک لگی ہے اور ایک تو کینٹین کا بھی بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، چلو باہر سے کچھ منگواتے ہیں۔ مریم نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہنے لگی کہ ہاں یار، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، کینٹین والے پتہ نہیں کب آئیں گے، کتنے دنوں سے یہی سن رہے ہیں ٹھیکہ ہو گیا ہے اور اب جلد ہی کینٹین بن جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں بنی۔ چلو آؤ چوکی دار سے پیسے دے کر کچھ منگوا لیتے ہیں۔ ہم دونوں گیٹ کی طرف چلی آئے اور چوکی دار کو پیسے دے کر اپنے لیے سموسے منگوائے اور یہیں پہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی چوکی دار آ گیا، ہم نے کچھ پیسے اسے دیے، اپنے سموسے لے کر واپس گراؤنڈ میں بیٹھ گئیں اور کھانے لگیں۔ مریم میری واحد دوست تھی جس کے ساتھ میں دل کی ہر بات کر لیتی تھی، ورنہ میں یہ واقعہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس کے آگے میں اپنا سب کچھ کھول کر رکھ دیتی تھی۔ ابھی بھی مریم سے بات کر کے مجھے ایک سکون سا میسر ہو گیا تھا، اس لیے میں اب تسلی سے سموسوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ بھابھی کے خراب موڈ کو ٹھیک ہونے میں 1-2 دن لگ گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ ہو گیا تھا، اور میں تو ویسے ہی مریم کے سمجھانے پر اس دن سے ہی کڑنا چھوڑ دیا تھا۔ آج پھر کالج جاتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی، جلدی جلدی وین میں بیٹھی اور وین میں بیٹھ کے ہی اپنے بالوں کو برش کیا۔ کالج گیٹ پر پہنچی تو مریم گیٹ پر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں فوراً کلاس میں چلے گئے۔ پیریڈ شروع ہو چکا تھا، مسلسل 3 پیریڈ لے کے ہم تھکے ہوئے انداز میں باہر آئے تو اس وقت بھوک بہت ستا رہی تھی، لیکن میرا گیٹ تک جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ میں نے مریم سے کہا وہ خود ہی گیٹ پر جا کر چوکیدار کو میری طرف سے بھی بول دے، لیکن وہ کہنے لگی کہ اب گیٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب کینٹین والے آ گئے ہیں اور کینٹین کا کام شروع ہو چکا ہے، اور کینٹین چل کر ہی کچھ دیکھتے ہیں۔ مریم نے بتایا تو میں اٹھ کر اس کے ساتھ ہی چل پڑی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کینٹین پر جا کر میری تو دنیا ہی بدل جائے گی۔ جیسے ہی ہم کینٹین پر پہنچے تو کینٹین والے سے سموسوں اور بوتلوں کا کہا۔ اتنے میں کینٹین کے اندر سے ایک لڑکا نکلا جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اتنا خوبصورت اور پیارا لڑکا تھا کہ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے بھی شاید میری نظروں کی تپش محسوس کر لی تو کاؤنٹر تک چلا آیا اور کہنے لگا، جی کیا چاہیے آپ کو؟ اسے دیکھ کر میں تو کچھ بول ہی نہیں پائی، لیکن مریم کہنے لگی کہ ہم نے اپنا آرڈر نوٹ کروا دیا ہے، ہمیں سموسے اور بوتل چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا، آپ ٹیبل پر چل کر بیٹھیں، وہیں پر آپ کو آرڈر مل جائے گا۔ ہم لوگ واپس آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں ایک عجیب سی کھوئی کھوئی کیفیت میں تھی۔ ایسی کیفیت مجھے پہلی بار محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہے، جیسے میرا آئیڈیل مجھے مل چکا ہے۔ مریم نے میری اس کیفیت کو محسوس کر لیا، مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے گمسم کیوں ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، نہیں کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے اپنی کیفیت سے انکار کرتے ہوئے اسے کہا۔ اتنی دیر میں سموسے اور بوتلیں آ چکی تھیں اور ہم دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تاہم آج میں بہت آرام سے کھا رہی تھی، میرا دھیان بار بار کینٹین کی طرف جا رہا تھا۔ بار بار میں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اندر آ رہا تھا، کبھی باہر جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا کون نہیں، یہاں پر کام کرتا تھا یا یہاں کا مالک تھا، لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ کام میں مصروف تھا اور بار بار کینٹین کے باقی ملازمین کو ہدایات دے رہا تھا۔ مریم نے میری توجہ کو نوٹ کر لیا اور کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں یہ بہت اچھا لگا ہے؟ میں نے کہا، ہاں اچھا تو لگا ہے، میں نے آہستہ آواز میں کہا، اور پھر جیسے خود چونک اٹھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ واقعی میں اتنی جلدی اس بات کا اعتراف کر لوں گی۔ کالج سے واپس گھر آ کر بھی جب میں اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو بار بار میرے ذہن میں اسی کینٹین والے کا خیال آ رہا تھا، جس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ہی سوچ رہی تھی اور اسے سوچنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔
یہ کیفیت زندگی میں پہلی بار میرے اوپر طاری ہوئی تھی۔ پہلی بار مجھے کوئی لڑکا اتنا اچھا لگا تھا کہ میں اس حد تک اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، ورنہ اب تک جتنے بھی لڑکے ملے تھے ان سب سے میری صرف دوستی تھی اور وہ سب ایک وقت گزاری کا ذریعہ تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ محبت ہے۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو میں فوراً کینٹین پر چلی آئی، لیکن تب تک وہ آیا نہیں تھا جبکہ باقی ملازمین وہیں پر موجود تھے۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے عابد صاحب ہیں، وہ تو 10 بجے کے قریب آتے ہیں۔ عابد صاحب؟ عابد صاحب کون؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو جواباً وہ کہنے لگے وہ تو اس کینٹین کے مالک ہیں، وہاں پہ کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ تو میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ آج مریم بھی نہیں آئی تھی اور میں اکیلی وہیں کینٹین میں ہی ایک طرف بیٹھ گئی۔ مجھے عابد کا انتظار تھا، اسی لیے میں ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں عابد چلا آیا۔ آج اس نے بلیک پینٹ اور میرون شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بہت جچ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری نگاہوں میں ستائش اتر آئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اندر کینٹین میں چلا گیا۔ شاید کاموں کا جائزہ لینے گیا ہوگا۔ اس کے بعد میرا یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں جب بھی کالج آتی پہلے عابد کو دیکھنے کے لیے کینٹین ضرور آتی، لیکن وہ تو 10 بجے کے قریب آتا تو میں 2 پیریڈ لینے کے بعد اسے ضرور دیکھ جاتی۔ اب عابد کو بھی میری اس روٹین کا اندازہ ہو گیا تھا اور شاید اس نے میری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی بھی بھانپ لی تھی، اس لیے میں نے ایک دن موقع دیکھ کر اس سے اظہار محبت کر دیا اور کہا کہ میری زندگی میں وہ واحد شخص ہے جسے میں شدید محبت کرتی ہوں اور ایک پل بھی اس کے بنا رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ میں نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، لیکن میرا اظہار محبت سن کر عابد کے ماتھے پر بل آ گئے اور اس کے چہرے پر ناگواری جھلکنے لگی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ عابد کہنے لگا تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی بنا پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے تم بھی میرا خیال دل سے نکال دو اور دوبارہ کبھی یہ بات مت سوچنا۔ لیکن میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور ہر روز اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے بار بار اسے کہتی اپنے گھر والوں کو بھیجو۔ میں اسے اصرار کرنے لگی لیکن وہ غصہ کرتا تھا اور پھر ایک دن تو کہنے لگا تمہارے بھائی کو شکایت کر دوں گا۔ اب اگر تم میرے پاس آئی یا تم نے مجھے مجبور کیا تو میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا کہ تم لڑکی ہو، تمہارے گھر شکایت کر دوں گا اور کالج میں بھی پرنسپل سے بات کروں گا۔ عابد نے جیسے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت چپ کر گئی، لیکن یہ بات مجھے اندر ہی اندر بہت غصہ دلا رہی تھی۔ عابد اب اس دن کے بعد 2-3 دن تک آیا ہی نہیں، اور پھر جب وہ آیا اور اس نے مجھے بھی کینٹین پر بیٹھے دیکھا تو وہ نہ جانے کینٹین کے اندر کہاں گیا کہ دوبارہ باہر نکلا ہی نہیں۔ میں کتنی دیر پیاسی نظروں سے کینٹین کی طرف دیکھتی رہی، لیکن وہ اندر سے باہر نہیں نکلا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی، دکھ ہوا اور عابد پر غصہ آنے لگا۔ آخر اسے کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک لڑکی ہو کر خود اس سے اظہار محبت کر رہی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ تو میری بات سن ہی نہیں رہا، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتا ہے یا مجھے منع کر دیتا ہے۔ میں نے 3-4 دن اس بات کو برداشت کیا، مجھے عابد کہیں دکھائی نہیں دیا، اور پھر ایک دن جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں غصے میں کینٹین کے اندر چلی گئی۔ اس دن کینٹین کے باہر والا لڑکا نہیں آیا تھا اور کاؤنٹر پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے غصے میں کینٹین کے اندر چلی گئی اور دیکھا تو عابد سامنے ہی اپنے سٹاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور چیزوں کی گنتی کر کے انہیں رجسٹر پر نوٹ کر رہا تھا۔ میں غصے میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں مجھے اگنور کر رہے ہو؟ میں نے اس کے سر پر جا کر اسے کہا تو وہ چونک اٹھا اور ناگواری سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا آخر تم اندر کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کینٹین کے اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں؟ اس نے غصے سے مجھے کہا تو میں نے بھی اسے اتنے ہی غصے سے جواب دیا مجھے خبر ہے، لیکن جب تم باہر نہیں آؤ گے تو میں پھر کینٹین کے اندر ہی آؤں گی۔ میں نے اسے غصے سے کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کینٹین سے باہر لے جانے لگا اور کہنے لگا ابھی تم یہاں سے جاؤ، میں باہر آ کر تم سے بات کروں گا۔ لیکن مجھ پر تو اس وقت جنون سوار تھا، غصہ سوار تھا، ایک وحشت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا، کینٹین کا دروازہ بند کیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت ختم ہو چکی تھی۔
ورنہ شاید میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ عابد حیرت سے ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے چلانے کی آواز سن کر باہر سے کچھ لڑکیاں بھاگی آئیں اور منٹوں میں یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پورے کالج میں پھیل گئی کہ کینٹین والے نے روبی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس سے دسترازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات پرنسپل تک چلی گئی، وہ بھی وہاں پر موقع پر آ گئی۔ عابد اپنی صفائی میں بہت کچھ بول رہا تھا، لیکن پرنسپل نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے دن کہا تھا یہاں کی بچوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا، انہیں کبھی گندی نظروں سے نہ دیکھنا اور نہ ہی مجھے اس معاملے میں شکایت پہنچانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ پرنسپل نے بہت غصے میں عابد سے کہا، لیکن وہ کہنے لگا، میں ہرگز اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، جبکہ میں معصوم ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن پرنسپل نے اس کی ایک نہیں چلنے دی اور اسی وقت میرے بھائی اور ناکا خان کو فون کر دیا۔ بھائی بھی حیرت میں ڈوبے پریشان سے کالج چلے آئے۔ آنا فانا میرا نکاح کر دیا۔ میں خود اس سارے واقعے پر بہت حیران تھی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ میں نے تو صرف عابد کو ڈرانے کے لیے اور اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس سے یہ سب کہا تھا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میری محبت کا یقین کر کے اپنے گھر والوں کو میرے گھر میں بھیجے۔ لیکن یہ سب الٹا ہو گیا، اس میں عابد کا تو نقصان ہو گیا۔ مجھے دل سے اس کے لیے افسوس تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اسے منا لوں گی۔ نکاح کے بعد بھائی مجھے اپنے گھر لے آئے اور عابد سے کہا کہ عصر کے بعد آ کے رخصتی کروا لینا۔ گھر میں بھابھی کو بھی جب اس اچانک شادی کا پتہ چلا تو وہ بھی بہت حیران ہوئی اور بار بار اصرار کر کے بھائی سے سارے واقعے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مجھے بھابھی کی طبیعت کا اندازہ تھا کہ وہ اس سارے واقعے سے چسکا لے گی اور سب کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں گی۔ میں اس واقعے پر تھوڑا شرمندہ تو تھی، لیکن خوش بہت زیادہ تھی، کیونکہ اسی بہانے میرا عابد کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور اب میں آہستہ آہستہ اپنی محبت کے ساتھ اسے اپنا بنا لوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ عزم کیا اور خوشی خوشی رخصتی کی تیاری کرنے لگی۔ عصر کے بعد عابد مجھے رخصت کروانے آ گیا اور یوں میں بالکل سادہ سے انداز میں عابد کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ عابد کے گھر میں عابد کی ماں نے میرا استقبال کیا اور مجھے دعا دیتے ہوئے عابد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عابد کا گھر بہت سادہ سا تھا اور یہاں پر کوئی اتنا خاص سامان بھی نہیں موجود تھا۔ گھر میں ایک عجیب طرح کی خاموشی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ جب سے عابد مجھے یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، اس کے بعد سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا کہ دوبارہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ عابد کی امی مجھے ایک بار کھانا دے گئیں، میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے عابد کے بارے میں پوچھ سکوں، اس لیے میں چپ چاپ اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے عابد سے معافی مانگوں گی اور آج کے واقعے کے بارے میں اس سے شرمندگی کا اظہار کروں گی، اور پھر مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ مستقبل کے سہانے خوابوں کے زیر اثر میں آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھول کر دیکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے عابد کا انتظار تھا اور وہ آ گیا تھا، لیکن یہ کیا؟ اچانک دروازہ کھلا اور 4 بچے اندر داخل ہوئے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور ان کے پیچھے پیچھے عابد بھی تھا۔ عابد کو دیکھ کر میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی، تاہم ان بچوں کو دیکھ کر میں الجھن کا شکار تھی، نہ جانے یہ بچے کون تھے۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے عابد کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، تم نے اپنی بات منوا لی، تم نے مجھے سارے زمانے میں رسوا کر کے اپنے نام لکھ لیا اور ڈنکے کی چوٹ پر یہاں چلی آئی، لیکن تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن تم نے کبھی میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے قصے سناتی، لیکن میں انکار کر دیتا۔ تم نے کبھی میرے انکار کی وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ 4 بچے کون ہیں؟ عابد نے کہا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو وہ کہنے لگا، یہ 4 میرے بچے ہیں، میں ان کا باپ ہوں۔ عابد کی بات سن کر میرے سر پر 7 آسمان ٹوٹ پڑے اور میں ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی، اور پھر اسی طرح حیرت زدہ آواز میں اسے کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے جھوٹ بولنے کی، یہ 4 میرے ہی بچے ہیں،
میں نے بہت کم عمری میں ان کی ماں سے شادی کر لی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، میری خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ ختیجہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے جیسے ہی 12ویں پاس کی تو اپنی ماں سے اصرار کر کے ختیجہ کا رشتہ لینے بھیجا، اور اماں نے بھی خالہ سے دھونس جما کر میرا رشتہ لے لیا۔ یوں جلد ہی ہماری شادی بھی ہو گئی۔ ختیجہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن ہمارے اوپر نیچے 4 بچے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ختیجہ بہت چڑچڑی رہنے لگی۔ اس کی صحت اور حسن بہت متاثر ہوا، اور گھر کی ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، اور میں کمانے کی پریشانی سے اور کاروباری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ ہمارے تعلقات میں کافی دراڑ آ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے توجہ اور محبت مانگتی، لیکن میں اپنی پریشانیوں میں اسے وقت نہیں دے سکا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ وہ اپنی پریشانیوں میں الجھے رہتی اور میں اپنی پریشانیوں میں، اس کا خیال نہ رکھ پاتا۔ ختیجہ آج کل مجھ سے ناراض ہو کر اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اس کے جانے کے بعد اس کی اہمیت کو سمجھا ہوں۔ اسی لیے میں بار بار تمہیں شادی سے انکار کر رہا تھا، کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے شادی کروں۔ تم ایک اچھی لڑکی تھی، تمہیں کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، لیکن تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں، اور خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ میں تو کل بھی ختیجہ سے محبت کرتا تھا، اور آج بھی اسی سے محبت کرتا ہوں، اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، لیکن تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ عابد نے مجھے ملامت کرتے ہوئے کہا، اور میں اس وقت اتنی شرمسار اور خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ اس سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہی۔ عابد کمرے سے اپنے بچوں کو لے کر باہر چلا گیا، اور میں کمرے میں اکیلی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ مجھے اب صحیح معنوں میں اپنے نقصان کا اندازہ ہوا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے یہ سب کچھ ہوگا۔ میں عابد کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور بلکہ وہ گھٹیا حرکت کر کے میں نے اپنے آپ کو بہت گرا لیا تھا۔ مجھے صحیح معنوں میں اس وقت پریشانی ہو رہی تھی، اور ساری رات میں اپنا محاسبہ کرتی رہی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھی، لیکن یہ غلطی میرے اوپر بھاری پڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اب عابد کا آگے کیا فیصلہ ہوگا، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں، لیکن میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں یہیں پر ساری زندگی گزار دوں گی۔ جو زندگی میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، میں اس زندگی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کروں گی۔ یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ جاگتی آنکھوں میں ہی ساری رات کٹ گئی، اور صبح میں خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ عابد کی ماں کچن میں ہی موجود تھی۔ مجھے باہر آتے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹی ابھی تم آرام کرتی، پہلے دن کی دلہن ہو۔ لیکن میں نے ان کی بات نظر انداز کر کے ان کے ہاتھ سے آٹے کی پرات پکڑ لی اور کہا، ماں جی میں آج سے آپ کی بہو نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے اب سے آپ کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں میں انہیں پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور آپ بے فکر ہو کر آرام کریں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد عابد کی ماں نے خوش ہو کر مجھے اتنی دعائیں دی تھیں کہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں ان سے لپٹ کر بے آواز آنسوؤں میں رونے لگی۔ عابد نے جو یوں پہلے ہی دن مجھے کچن میں مصروف دیکھا تو چونک اٹھا، لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ شاید اندر اپنی ماں سے بات کی ہو، لیکن مجھے اب عابد سے کوئی امید نہیں تھی۔ میں اپنے اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی، جب عابد بھی مجھ سے محبت کرنے لگتا۔ میں نے اپنے طور پر گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں۔ عابد کی بیوی ختیجہ ابھی تک اپنے میکے میں ہی موجود تھی۔ نہ جانے وہ کب آتی اور عابد اسے کب لے کے آتا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد عابد نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا۔ وہ جب گھر آتا تو میں اسے چپ کر کے کھانا دے دیتی۔ وہ کھا کر اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلا جاتا۔ میں اس کی ایک نگاہ اور ایک ستائش بھری آواز کی منتظر ہی رہتی، لیکن وہ چپ چاپ مجھے نظر انداز کر دیتا۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ زندگی تو میں نے خود منتخب کی تھی۔ صرف اچھے دنوں کی آس تھی کہ شاید کبھی عابد کا دل میرے حق میں موم ہو جائے، اور وہ مجھ سے اسی طرح محبت کرنے لگے جیسے کہ میں اس سے کرتی تھی۔ اس لیے اس اچھے وقت کے انتظار میں نے عابد کے بچوں اور اس کی ماں تک کو اپنا لیا تھا۔ شاید کبھی عابد کے دل میں بھی ویسے ہی محبت جوش مارنے لگے جیسے میرے دل میں موجود تھی، اور مجھے امید تھی کہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔